ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیر آفس ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ حج کے ایام چل رہے ہیں، اسی عنوان پر سوال و جواب پیش کر رہا ہوں۔ آج یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے کہ حج بدل کی کیا شرائط ہیں اور حج بدل کی شرعی حیثیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گی۔ چلتے ہیں اپنے سوال و جواب کی طرح۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج بدل کی شرائط۔ سوال: حج بدل کی کیا شرائط ہیں؟ کیا سعودی عرب میں ملازم شخص کسی پاکستانی کی طرف سے حج کر سکتا ہے کہ یا نہیں؟ جواب: جس شخص پر حج فرض ہو اور اس نے حج کی ادائیگی کے لیے وصیت بھی کی تھی تو اس کا حج بدل اس کے وطن سے ہو سکتا ہے، سعودی عرب سے جائز نہیں۔ البتہ اگر بغیر وصیت کے یا بغیر فرضیت کے کوئی شخص اپنے عزیز کی جانب سے حج بدل کرتا ہے تو وہ حج نفل برائے ایصال ثواب ہے، وہ ہر جگہ صحیح ہے۔ حج بدل کی جیسے کہ یہاں پر شرائط کو بیان کیا گیا ہے کہ حج بدل کی کیا شرائط ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص ہے، اگر کوئی شخص پاکستان میں ہے اور پاکستان سے جا رہا ہے کہ کوئی سعودی عرب میں اس کا کوئی عزیز ہے، وہ سعودی عرب میں جو شخص ہے وہ اس کی جگہ اس کی جگہ حج کر لے۔ اور یہ کہ کوئی شخص ہے وصیت کرتا ہے کہ بھئی یا اپنی زندگی کے اندر وصیت کر دی تھی کہ میری طرف سے جو ہے یا اس کے وطن سے اس کی جگہ حج کر لے، یا تو یہ حج کرنا بالکل طور پر کیا ہے درست بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ کسی یا کوئی بندہ شخص ہے، کوئی شخص ہے اس کی بغیر وصیت کے بغیر کسی اس کی طرف سے اپنے عزیز کی طرف سے جو انتقال کر چکا ہو، اس کے لیے وہ بطور ایصال ثواب کے حج کر لیتا ہے، وہ حج نفلی کہلائے گا۔ یہ عام طور پر جائز ہے۔ اور ایسا حج کرنا جیسے کہ پہلے حج کیا گیا کہ کوئی شخص پاکستان میں رہ رہا ہے، ایک شخص جو سعودی عرب میں رہ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ آپ میری طرف سے کیا حج کر لینا آپ، تو وہ حج قابل قبول نہیں ہوگا۔ یا یہ شخص کوئی اپنی طرف سے وصیت کر دیتا ہے کہ میرے لیے کہ آپ کیا حج کر لینا، میری طرف سے حج کر لینا، جو کہ حج بدل کہلاتا ہے، تو وہ بھی کیا درست نہیں ہوگا۔ ہاں یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص ہے وہ بغیر وصیت کے بغیر اس کے کہ وہ اپنے عزیز کی طرف سے اپنے عزیز کو ایصال ثواب سے وہ حج کر لیتا ہے، جو کہ نفلی حج کہلائے گا۔ یہ حج کرنا کیا ہے درست ہے۔ حج بدل کی شرعی حیثیت۔ سوال: حج بدل سے کیا مراد ہے اور اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: حج کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، کوئی آدمی اتنا کمزور ہے کہ وہ خود حج پر نہیں جا سکتا، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ حج اس کے ذمہ فرض ہے، تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ کسی دوسرے آدمی کو اپنی جگہ حج بدل پر بھیجے۔ نمبر 2، ایک آدمی کے ذمہ حج فرض تھا، اس نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، لیکن مرنے سے پہلے وصیت کر دی کہ میرا حج کرا دینا، اور تہائی مال میں سے اتنی گنجائش ہے تو اس کا حج ہو سکتا ہے، تو جو شخص ایسی وصیت کر کے جائے اس کے وارثوں کے ذمہ لازم ہے کہ اس کا حج بدل کروائے۔ نمبر 3، ایک شخص نے وصیت تو نہیں کی لیکن اتنا مال چھوڑا ہے کہ اس کا حج بدل ہو سکتا ہے، تو وارث اگر اس کا حج بدل کرا دیں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حج بدل قبول فرما لیں گے۔ اسی طرح اگر کسی نے مال تو نہیں چھوڑا لیکن اس کی اولاد اور دوسری وارث ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہیں اور حج بدل کروا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کا حج قبول فرمائیں گے۔ تو یہ کہ حج بدل اس کے جیسے کہ سائل محترم کی طرف سے یہ سوال پیش کیا گیا کہ حج بدل کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے، تو اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ حج بدل کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان اتنا کمزور اتنا ضعیف ہے کہ وہ حج خود نہیں کر سکتا، کسی کو حج پہ بھیج دیتا ہے، تو پھر جا کے آپ میری طرف سے اس کے اوپر حج فرض بھی ہے، تو وہ کسی کو حکم دیتا ہے کہ میری طرف سے آپ حج کر لیں، تو یہ حج کرنا بھی جائز ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ حج تو اس کے اوپر لازم ہو گیا تھا مگر اپنی زندگی کے اندر حج نہیں کر سکا، اس نے وصیت کر دی تھی کہ بھائی آپ میری طرف سے کسی
کسی کو حج کروا دینا اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے پاس اتنا، وہ انتقال کے بعد اتنا مال چھوڑ کے جاتا ہے کہ اس کے تہائی مال میں سے حج ہو سکتا ہے، تو اس کے ورثاء پر اوپر لازم ہے کہ وہ کیا ہے، اس کے اوپر ورثاء کے اوپر لازم ہے کہ وہ کیا حج بدل کروائیں۔ نمبر 3 صورت یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر حج اس کے اوپر لازم تھا، حج اس کے اوپر لازم تھا، فرض تھا، اور اس نے اپنے ورثاء کو وصیت کر کے گیا کہ میری طرف سے کسی کو آپ حج کروا دینا، اور اس میں اتنا مال اس کے مال میں اس کے جو مال جو چھوڑ کے گیا تھا اس میں اتنی گنجائش تھی کہ اتنا تہائی مال تھا کہ وہ کسی کو کیا ہے وہ حج پہ بھیج سکتے تھے۔ تو یہ ورثاء کے اوپر لازم ہے کہ اس کے جو مال ہے، جو اس کے تہائی مال میں سے جو تہائی مال ہے اس کے پاس، تو اس صورت میں وہ کیا اس کو حج پہ آپ بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ کہ دوسرا یہ کہ اگر اس نے وصیت بھی نہیں کی تھی اور اس کے مال جو اس کے ورثاء ہیں اور اس کی اولاد ہے وہ اتنی صاحب حیثیت ہیں کہ وہ حج بدل کروا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر وہ حج بدل پہ بھیج دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حج بدل کیا ہے، یہ کیا قابل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے۔ تو یہ کل 3 صورتیں تھیں جس کی وجہ سے کہ حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کہ بات جو ہے سائل محترم کے لیے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال جو گردش کر رہا ہو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو آپ سبسکرائب کیجیے، فیس بک پہ آن لائن قرآن حدیث کے نام سے، انسٹاگرام پہ محمد زید کے نام سے، اسنیک کے محمد زید کے نام سے، ٹک ٹاک کے مولانا محمد زید کے نام سے میری آئی ڈی مینشن ہے، اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ اسی عنوان پر نئے سوال جواب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا۔ میں آپ سے چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔